الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيب الله. صدیق عکس حسن کمال محمد است. صدیق عکس حسن کمال محمد است. فاروق ذل جاہ و جلال محمد است. عصمہ حیائے شمع جمال محمد است. حیدر بہار باغ خصال محمد است. حیدر بہار باغ خصال محمد است. اور اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین. اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین. ایمان ما محبت آل محمد است. ایمان ما محبت آل محمد است. حمد و صلات کے بعد محترم حاضرین و سامعین، قرآن کریم فرقان حمید کی جو آیہ مقدس آپ کے سامنے تلاوت کی، اس آیہ کریمہ کی روشنی کے اندر آج ہم خلیفہ دوم امیر المؤمنین
عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی سیرت اور ان کا مثالی دور حکومت جو ہے، ان کے کارنامے اس پر روشنی ڈالیں گے۔ امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی سیرت پر اور ان کی خلافت کے جو سنہری دور گزرا ہے، اس کے حوالے سے چند ایک معروضات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اور یہ انتخاب اس لیے کیا کہ 26 ذی الحج کو آپ شدید زخمی ہوتے ہیں اور 1 محرم الحرام کو آپ شہید ہوتے ہیں۔ تو 26 ذی الحج سے لے کے 1 محرم الحرام تک آپ کی شہادت کے ایام ہیں، اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ امیر المؤمنین کی سیرت کے عنوان سے کچھ باتیں گوش گزار کر سکوں۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اس زمین کے اوپر انسانوں میں اگر کوئی بہتر جماعت ہے تو وہ جماعت انبیاء ہے، اور انبیاء میں اگر کوئی بہتر نبی ہے، افضل نبی ہے، تو وہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو نبیوں کے بھی نبی ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اگر کوئی بہتر ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر مولا کائنات جیسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند پر جلوہ فرما ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، میں سخت ہوں، مجھے نرم بنا دے۔ پھر دعا کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ، میں ضعیف ہوں، مجھے طاقتور بنا دے۔ پھر دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ، میں بخیل ہوں، مجھے سخی بنا دے۔ ایک مرتبہ آپ کے سامنے ایک ایسا مسئلہ پیش آیا کہ غسانی بادشاہ جبلہ بن حائم اس کا نام ہے، اس کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے تاریخ کے اندر، کہ اس نے ایک عام آدمی کو گزر رہا تھا اور ایک عام آدمی اس کے سامنے آیا اور اس کے ساتھ اس کی جھڑپ ہو گئی، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے۔ اس شخص نے، وہ سیدھا آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، نے کہا کہ فلاں بادشاہ نے مجھے مارا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جانتے تھے کہ غسان کا جو غسانی بادشاہ ہے وہ نیا اسلام قبول کیا ہے اس نے، اور اس ملک کا بادشاہ بھی ہے، اور اسلام کے حوالے سے بہت ساری معلومات نہیں رکھتا ہے، لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود آپ نے بادشاہ کو طلب کیا، اور طلب کر کے فرمایا کہ یا تو اس سے صلح کر لو، اس کو راضی کر لو، اگر یہ راضی نہیں ہوتا ہے تو پھر جس طرح تو نے اس کو مارا ہے یہ تجھے بدلہ لینے کے لیے مارے گا اور پیٹے گا اور مار کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس نے کہا کہ بھئی آپ کی خلافت میں، آپ کی امارت میں ایک عام گموار اور بادشاہ کی کوئی تمیز نہیں ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا قد جمع بینکم الاسلام، فرمایا کہ تو نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے، یہ بھی مسلمان ہے، اور اسلام کی نظر میں تم دونوں برابر ہو۔ یہ اسلام نے اسے حق دیا ہے، اور تجھے بھی، کہ اگر تو نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہے تو پھر تجھے اس ظلم کی سزا ضرور ملے گی۔ لہٰذا اس شخص نے بدلہ لینے کے لیے بادشاہ سے بدلہ لیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے۔ حضرات ذی وقار، یہ عدل و انصاف تھا جو امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر تھا۔ اور پھر اگر ایک اور بات آپ کی نظر کر دوں کہ مصر کے بادشاہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صاحبزادہ اور ایک عام جو مصری باشندہ ہے، انہوں نے آپس میں طے کیا کہ ہم دوڑ لگاتے ہیں
اور اس دوڑ کے اندر پہلے آگے کون نکلتا ہے؟ تو جب دوڑ شروع ہوئی، مقابلہ شروع ہوا، تو مصری باشندہ جو ہے وہ آگے نکل گیا۔ تو گورنر زادے کو یہ بات ہضم نہ ہوئی اور اس نے مصری باشندے کو کہا کہ تمہاری جرأت کیسے ہوئی کہ تم میرے سے آگے نکل جائے، یہ میری توہین ہے، میں شریف زادہ ہوں۔ اور اس نے اس کو کوڑے مارنے شروع کر دیے۔ وہ مصری باشندہ آیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کے شکایت کی کہ گورنر مصر کے بیٹے نے مجھ پر یہ ظلم کیا ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا کہ گورنر مصر بھی حاضر ہو جائے اور اس کا بیٹا بھی حاضر ہو جائے۔ جب گورنر مصر اور اس کا بیٹا حاضر ہو گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مصری باشندہ کہاں ہے؟ تو جب وہ بھی آ گیا تو فرمایا اس گورنر زادے سے اپنا بدلہ لو، اس کو بھی ویسے ہی کوڑے مارو کہ جس طرح اس نے تجھے کوڑے مارے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ اس مصری باشندے نے کوڑا ہاتھ میں لیا اور گورنر کے صاحبزادے کو مارنا شروع کیا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے غصے میں آ کر کے یہ بھی کہا کہ اس گورنر کی کھوپڑی کے اوپر بھی کوڑے مارو۔ تو وہ مصری باشندہ کہنے لگا کہ امیر المؤمنین، مجھے تو صرف ان کے صاحبزادے نے پیٹا تھا، میں نے بدلہ لے لیا ہے۔ حضرات ذی وقار، پھر اس کے بعد امیر المؤمنین نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ نے جو گورنر مصر ہیں فرمانے لگے کہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد جنا ہے، تم نے انہیں کب سے غلام بنا لیا ہے۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل و انصاف تھا۔ اور آپ کے دور کے اندر ہی بیت المال قائم ہوا، آپ کے دور کے اندر ہی عدالتیں قائم ہوئیں اور عدالتوں کے اندر قاضیوں کا تقرر ہوا، چیف جسٹس کا تقرر آپ کے دور کے اندر ہی ہوا۔ آپ نے فوج کے لیے چھاونیاں بنائی، پولیس کا محکمہ آپ نے قائم کیا اور محصولات رکھیں۔ اس کے بعد مساجد تعمیر کی، مدارس قائم کیے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے آئمہ، خطبہ اور مؤذن جو ہیں آپ کے ہی دور کے اندر یہ کارنامہ تھا کہ ان کے وظائف مقرر کیے۔ اس سے ہٹ کے آپ نے عدل و انصاف کا ایسا معیار قائم رکھا کہ رات کو گشت کرتے تھے، رایا کی خبر گیری کرتے تھے، اپنے لیے کوئی محل تعمیر نہیں کیا، مسجد کی سیڑھیوں میں ہی سو جاتے تھے اور عام لوگوں کے سامنے بیٹھ جاتے تھے۔ یہ